عرس مقبولی بھی ان چند عرسوں میں سے ایک عرس ہے کہ جہاں پر عوام کے جمع غفیر کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا بھی بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ علوم و فنون سے آراستہ کیے ہوئے علماء کرام کی دستار بندی کا بھی موقع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ صاحب عرس کی بہت بڑے عالم جلیل فاضل جلیل تھے، انہوں نے علم حاصل کر کے اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچایا، اس علم کا جو تقاضا تھا وہ تقاضا انہوں نے پورا کیا، عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح بھی فرمائی اور پورے علاقے کو اہل سنت و جماعت کا گہوارہ بنا دیا۔ علم کی بہت اہمیت ہے، علم معرفت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے آیت کریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ لیعبدون کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب لیعرفون، میری عبادت کریں یعنی مجھ کو پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ اس لیے علم کا معرفت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سرکار سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ اور مانگو یہ اور مانگو، مگر علم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب ارشاد فرماؤ عرض کرو کہ پروردگار مجھے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو علم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ بعض علماء کرام نے علم اور عقل کا ایک مناظرہ بیان کیا، چونکہ علماء کرام نے بھی اس میں کلام فرمایا ہے کہ علم کا مرتبہ بڑا ہے کہ عقل کا، تو اس میں علم اور عقل کا مناظرہ ہی بیان کر دیا۔ کہا کہ علم العلیم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذی منہما قد احرز الشرفا، کہ علیم کے علم میں اور عاقل کی عقل میں اختلاف ہوا کہ ان دونوں میں سے کون ہے جس کو زیادہ شرف حاصل ہے۔ العلم قال انا احرزت غایتہم، والعقل قال انا الرحمن بی عرفا، علم نے کہا کہ مجھے زیادہ شرف حاصل کیونکہ میں نے غایت شرف حاصل کیا، اس نے دعویٰ کیا۔ عقل کہنے لگی نہیں، میرا مرتبہ زیادہ بڑا ہے کیونکہ میرے ہی ذریعے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، رحمان کی معرفت میرے ہی ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔
تو علم نے کہا کہ عقل یہ بتا دو، فَأَفْصَحَ الْعِلْمُ إِفْصَاحًا وَقَالَ لَهُ، جب عقل نے یہ بات کہی تو علم نے کہا صراحت کرتے ہوئے کہ عقل یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں رحمان کو کس چیز سے متصف کیا؟ قرآن پاک میں رحمان کے لیے کون سی صفت بیان فرمائی گئی؟ یہ فرمایا گیا کہ وہ رحمان بڑا عاقل ہے، یا یہ فرمایا گیا کہ وہ رحمان بہت بڑا علم والا ہے؟ یعنی اس کے لیے عاقل کا لفظ استعمال کیا گیا یا علیم کا لفظ استعمال کیا گیا؟ تو فَأَيْقَنَ الْعَقْلُ أَنَّ الْعِلْمَ سَيِّدُهُ، جو ہی علم نے یہ بات کہی تو عقل کو یقین ہو گیا، اس نے یقین کر لیا کہ علم اس کا سردار ہے، یعنی علم کے شرف کو اس نے تسلیم کر لیا۔ فَقَبَّلَ الْعَقْلُ رَأْسَ الْعِلْمِ وَانْصَرَفَ، تو عقل نے علم کا ماتھا چوما اور اس کے بعد واپس لوٹ گئی۔ فَنَادَاهُمَ التَّوْفِيقُ أَنِ اسْمَعَا وَقِفَا، تو علم اور عقل مناظرہ کر کے جا ہی رہے تھے، پیچھے سے توفیق الہی نے آواز دی، دونوں کو پکارا، کہا اسمعا وقفا، سنو رکو، لولا وجودی کان الکل منحرفا، توفیق الہی نے پیچھے سے دونوں کو پکارا کہ اگر میں تمہارے شامل حال نہ رہوں تو کیا علم، کیا عقل اور کیا اور کوئی چیز، سب دین حق سے، سب سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو علم کتنا ہی زیادہ حاصل کرے، کتنا ہی بڑا عقل مند ہو، اگر توفیق الہی شامل حال نہ ہو تو وہ علم اور وہ عقل وہ سیدھے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا مقصد تخلیق یہ ارشاد فرمایا کہ لِتَعْبُدُونَ، تاکہ تم میری عبادت کرو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جہاں پر بھی یعبدون کا لفظ ارشاد ہوا ہے وہاں معرفت مراد ہے، تاکہ تم میرے بارے میں معرفت حاصل کرو۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا، تو پھر ایسا شخص خود ہی اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں لگ جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ اسی کی طرف وہ روایت بھی اشارہ کرتی ہے، جس روایت میں یہ ارشاد ہوا کہ کنت کنزا مخفیا، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میں نے چاہا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت حاصل ہو، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس روایت کی سند نہیں ملتی، لیکن حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت الباری اس کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ اگرچہ محدثین کے طور پر اس کی سند نہیں ملتی لیکن اس کا معنی صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیعرفون کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچان لے۔ کنت کنزا مخفیا۔ اب عارفانہ طور پر بات کی جائے تو صوفیاء کرام، عارفین کاملین ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، یک طرفہ ہو تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں کہ محبت کا مبدا وہ محب میں بعد میں، پہلے محبوب میں ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کے اندر کمال ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ عشق اول در دلے معشوق پیدا می شود، کہ پہلے عشق معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آن سوزد شمع کئی پروانہ را شیدا شود، جب تک شمع نہیں جلے گی تب تک آس پاس میں پروانے کہاں سے آئیں گے؟ شمع جلے گی وہ محبوب ہو گئی، پھر پروانے آئیں گے وہ محب ہو گئے، تو جب تک محبوب نہ ہو تب تک محب کا کوئی حاصل نہیں۔ تو جب یہ مخلوق پردے عدم میں تھی، رب العزت کنز مخفی تھا، کمال اور جمال والا تھا، اور اس کے بعد فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو محبت اور طلب کہ میرا کمال پہچانا جائے، میرا جمال پہچانا جائے، میری یہ جو صفات ہیں ان صفات کا مظہر ہونا چاہیے، میری ان صفات کا آثار جہاں ظاہر ہو وہ مظاہر ہونے چاہیے، میرے علم کے آثار جہاں ہو، میری قدرت کے آثار جہاں ہو، ایسا مظہر ہونا چاہیے۔ تو فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو مخلوق مظہر صفات باری تعالی ہے، اور اس مخلوق میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مظہر کامل ہے، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت۔ تو پروردگار عالم نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ مخلوق اس کی معرفت حاصل کرے، جب معرفت حاصل کرے گی تو پھر اس کے بعد مخلوق اس سے محبت کرنے لگے گی، محبت کرے گی تو ان المحب لمن یحب یطیع، جب محبت کرے گی پھر اس کے بعد اس کے احکام کی پابندی بھی کر لے گی، اس کے فرامین کی بھی پابندی کر لے گی، اور اس کے بعد صفات جمالی کے بارے میں بھی معرفت حاصل ہوگی، صفات جلالی کے بارے میں بھی معرفت حاصل ہوگی، تو پھر جو جتنی زیادہ معرفت حاصل کرتا رہے گا اس کی رجا اور اس کا خوف اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات جمالی سے اس کی رجا، امید اور بڑھتی جائے گی، اور صفات جلالی سے اس کا خوف اور بڑھتا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، لہذا انا اشد خشیۃ لہ، میں تم سب سے زیادہ اس کی خشیت رکھنے والا ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے بارے میں جتنا علم ہوگا وہی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کے اندر اس کا خوف، اس کی خشیت پیدا ہو جائے گی۔
اسی لیے علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے میں کوئی عمر نہیں ہے. علم حاصل کریں گے تو ہی آپ کے عقائد بھی سدھر جائیں گے. علم حاصل کریں گے تو بھی آپ کے اعمال بھی سدھر جائیں گے. علم حاصل کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کا بھلا ہو جائے گا، اور علم حاصل کریں گے تو آخرت میں بھی آپ کا بھلا ہو جائے گا. لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کہہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہنے کے لیے ہر مرتبہ ہر وقت وقتاً فوقتاً دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ علم اور عقل کی بنا پر جو ان کے فوائد ہیں وہ ان سے ہم محروم نہ رہ جائیں. علماء کرام نے بہت دیر سے آپ لوگ ان کے بیانات کو سماعت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید علم عطا فرمائے. ہمیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان اور حضرت مقبول شاہ کشمیری علیہ رحمت و رضوان کے علوم و فنون سے ان کو فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں ان تک